السلام علیکم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل خبر اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں فرحان ارشد۔ ناظرین، یہودیوں نے وہ کر دکھایا جن کی توقع ان سے تھی، مطلب کہ وہ غلیظ حرکتیں، وہ گھنونا چہرہ، وہ ان کا غلیظ ترین کام سب پوری دنیا نے اب دیکھ لیا ہے، کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اب وہ کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی بڑے بڑے میڈیا کے جو سورسز ہیں، بڑی بڑی نیوز ایجنسیز ہیں، انہوں نے تمام اس واقعے کو بالکل انہوں نے کوٹ کیا ہے اور اپنی ہیڈ لائنز کی زینت بنایا ہے، اور تمام ویب سائٹس کے اوپر، نیوز ویب سائٹس کے اوپر اور اخباروں کے اندر، انٹرنیشنل اخباروں کے اوپر وہ مین ہیڈ لائن کے طور پر یہ خبر لگی ہے۔ یہ خبر ہے کیا؟ میں آپ کو بالکل ان شارٹ مختصر سی ویڈیو ہے، پوری ضرور دیکھیے گا۔ میں مختصر سی ویڈیو بنا رہی صرف آپ کے لیے، اور یہ انتہائی افسوسناک خبر بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ہوا کچھ اس طریقے سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ منگل کے روز یہ جو یہودی ہیں، انہوں نے ایک مارچ نکالا تھا۔ مختصر یہ کہ اس مارچ میں انہوں نے گانے بجائے، ڈانس کیا، اسرائیلی پرچموں کو انہوں نے لہرایا، اپنے وہاں کے بڑے ایک اپنی مستی کے اندر، اپنے ایک غرور کے اندر، تکبر کے اندر، انا کے اندر انہوں نے وہ مارچ کیا، جو کہ گزرتا ہوا فلسطین کی آبادی کے اندر سے گزرتا ہوا یہ ان کے جو دیواریں گری ہے، جو ان کا مذہبی، جو ان کو کہتے ہیں مذہبی ہمارا جگہ، یہ وہاں تک انہوں نے جانا تھا۔ اس دوران انہوں نے بہت ہلڑ بازی کی ہے، اور اس دوران انہوں نے عرب مرد آباد کے نعرے لگائے، اور انہوں نے کہا کہ عربوں تمہارا گاؤں جل جائے، شیم آن عرب، اب عرب تم نہیں بچو گے۔ اس طرح کے انہوں نے برے القابات انہوں نے استعمال کیے، اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی۔ انہوں نے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اب تو جنگ ان کے ساتھ، جہاد ان کے ساتھ، پوری امت مسلمہ کا جہاد ان کے ساتھ اب واجب ہو چکا ہے۔ اب اسرائیلیوں کو، پہلے تو فلسطینی صرف ایک لڑ رہے تھے نا ان کے ساتھ، اپنے اس خطے کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اس مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے، ان کے لیے وہ جنگ کر رہے تھے، لیکن اب پوری امت مسلمہ کا یہ ان پہ واجب ہو گیا ہے کہ اب اسرائیلیوں کے ساتھ جہاد ہے نا، اب وہ بالکل واضح ہو گیا، اب وہ لکھ دیا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ جہاد ہوگا اور جنگ ہوگی، اور جس میں ان کو اس چیز کا جواب دیا جائے گا کہ اگر آپ نے ہمارے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ہم اب انشاءاللہ آپ سے جنگ کریں گے، آپ سے لڑائی کریں گے، اور آپ کو اب اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے جو حرکت کی ہے، اس کا تو اب جواب انشاءاللہ ان کو وقت آنے پہ بالکل ضرور دیا جائے گا۔ اب ہوا کیوں، کس طریقے سے یہ ہوا ہے، فلسطینیوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا، وہ میں آپ کے ساتھ بالکل شیئر کر دوں، بالکل مختصر سا شیئر کروں گا کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک ریلی نکالی، فلسطینیوں نے، جو کہ مسجد الاقصی میں تھے، انہوں نے وہاں سے ریلی نکالی تاکہ جو انہوں نے عربوں کے خلاف جو برے القابات استعمال کیے ہیں، اس کی مذمت کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے گستاخی کی ہے، ویڈیو چلائی ہے، اس کی مذمت کی جائے۔ وہ اہم چیز ہے جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ جب یہ نکلنے لگے تب یہ مسجد سے باہر اکٹھے ہو رہے تھے، فلسطینیوں کو جو جتنا بھی ان کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا تھا، اسرائیلی فورسز کو سوچ گئی تھی کہ یہ اب کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگ گیا تھا، ان کی اپنی جو انہوں نے گھٹیا حرکت کی تھی اس میں پتہ لگ گیا تھا کہ اب یہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو یہ پھر سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ اس سے پہلے انہوں نے ربڑ کی گولیاں لے کے سیدھے فائر کر دیا۔ اس میں سے کچھ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کوٹ کی ہے اپنے ٹویٹر پہ، اپنی نیوز ویب سائٹس کو اپنی خبریں بھیجی ہیں کہ ان کو بھی ربڑ کی گولیاں لگی ہیں، ان کے جسم کے کافی حصوں کے اوپر ربڑ کی گولیاں لگی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے اسرائیل فورسز کی جانب سے فلسطینیوں پر، نہتے فلسطینیوں کے اوپر، جو کہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس چیز پر احتجاج کر رہے ہیں جو آپ نے خود کی ہے، اس کو مذمت کرنے کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے نماز پڑھ کے نکلے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر
ربڑ کی گولیاں بچھا دی اور ان کو منتشر کر دیا، اور اس کے نتیجے کے اندر کافی وہاں پر لوگ جو تقریباً 30 کے قریب لوگ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں، کچھ کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا تاکہ یہ احتجاج جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کو یہ بالکل ناکام بنا دے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ انہوں نے اس کو مطلب جتنے بھی نمازی تھے جمعے کی بعد نماز پڑھ کے وہ نکل رہے تھے، ان کو منتشر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ یہ وہی ہے دوسری مرتبہ، یہ اب جنگ دوسری دفعہ اسی جگہ پہ ہو گئی ہے۔ پہلی دفعہ جب جنگ شروع ہوئی تھی، مطلب جو مسئلہ ان کا خراب ہوا تھا وہ بھی یہی تھا کہ مسجد اقصی شیخ جرح کے اندر یہ دونوں آپس میں جو یہودی تھے عبادت کرنے والے وہ عبادت کرتے، اور فلسطینی بادگی آپس میں ہمیں سامنے آ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دو، انہوں نے کہا نہیں چھوڑنی، آپس میں ان کی ہوئی، پھر ان کی فورسز نے آپس میں تکمبیل کی ہے، اس کے بعد ان کے آپس میں پھر یہ دونوں کی طرف جانب سے ایک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب پھر وہی ہوا ہے کہ انہوں نے جمعے کے روز ہی انہوں نے ان کو منتشر کرنے کے لیے انہوں نے ان پر ظالمانہ طریقے سے نہتے فلسطینیوں پر، نہتے دنیا کے دیکھ رہی تھی، انٹرنیشنل جرنلسٹ دیکھ رہے تھے کہ بالکل نہتے تھے، نماز پڑھ کے وہ نکل رہے تھے، تو انہوں نے ان پر حملے کر دیے ہیں۔ اب اس کا جواب انشاءاللہ ان کو ضرور دیا جائے گا، اسرائیلیوں کو اس کا جواب بالکل دیا جائے گا، صرف وقت کا انتظار ہے، وقت کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ اب امت مسلمہ اب بالکل ان کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے فیڈ بیک سے ضرور ادا کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔